الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ اگر تمہاری کوئی چیز کھو جائے تو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھو، اس درود پاک پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ تمہیں وہ چیز یاد آ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم جس خواب کے متعلق گفتگو کریں گے اس کا عنوان ہے شہر، یعنی اگر کوئی صاحب اپنے خواب میں کسی شہر کو دیکھتا ہے اس کی کیا تعبیر ہوگی، یا ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف جاتا ہے اس کی کیا تعبیر ہوگی، یا اگر اس کو شہر سے نکال دیا جائے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ اس کی مختلف تعبیریں بنتی ہیں اور اس کی ایک طویل فہرست ہے، تو اس کو ہم 2 حصوں میں کمپلیٹ کریں گے۔ تو میں اپنے تمام سامعین سے گزارش کروں گا کہ جو میرے چینل پر نئے ہیں کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں، اور اگر کوئی بھی تعبیر ہو تو اس کو بغور سن لیا کریں، توجہ کے ساتھ سنا کریں۔ اگر آپ توجہ سے نہیں سنیں گے تو پھر آپ کو تعبیر کچھ سے کچھ معلوم ہوگی۔ اگر کوئی صاحب اپنے خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ وہ کسی شہر میں گیا ہے تو تعبیر ہے کہ اس کا دین قوی اور مضبوط ہوگا اور وہ دین کا کام کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنے دین متین کا کام لیں گے۔ اور اگر کوئی صاحب اپنے خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ شہر سے باہر آیا ہے یا اس نے کسی کو نکال دیا ہے، یا یہ خود شہر سے باہر آ گیا یا اس نے خود کسی کو نکال دیا، تو اس کی تعویل اول کے خلاف ہے، یعنی اس کی تعویل جو پہلے میں نے بیان کی اس کے خلاف ہوگی، یعنی اس کا دین اللہ معاف فرمائے برباد ہوگا، یا وہ گناہ گار اور فاسق گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی صاحب اپنے خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اس کو ایک شہر سے دوسرے شہر سے نکالا گیا، یعنی اس کو ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف نکال دیا گیا، دربدر کر دیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا، تو یہ تعبیر ہے کہ وہ اپنی عورت کو طلاق دے گا اور اس کی عورت دوسرا شوہر کرے گی۔ اور اگر کوئی صاحب اپنے خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ کسی شہر میں مقیم ہوا تو تعبیر ہے کہ اس کی عورت اس سے جدا ہوگی۔ اور اگر یہ دیکھتا ہے کہ مسلمانوں کے شہر سے کافروں کے شہر میں گیا تو تعبیر ہے کہ سچے دین سے جھوٹے دین کی طرف مائل ہوگا اور ممکن ہے کہ کافر عورت سے شادی کرے گا۔ اور اگر کوئی صاحب اپنے خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ گرم شہر ہے، وہاں پہ ہمیشہ گرمی ہی پڑتی ہے، جیسے ہمارے ہاں پاکستان اور ہندوستان ہے کہ یہاں پہ جون جولائی میں سخت گرمی پڑتی ہے، تو اگر ایسے شہر میں یہ دیکھے کہ وہاں پر برف باری ہو رہی ہے اور خوب سردی پڑتے ہوئے دیکھ رہا ہے، تو یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ اس شہر پر قحط اور تنگی آئے گی۔ اور اگر کسی ملک کے سرد شہر میں یہ دیکھے تو تعبیر ہے کہ اس کو فراغ رزق نصیب ہوگا، اس کے رزق میں خوب خیر و برکت ہوگی۔ اور اگر کوئی صاحب اپنے خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ وہ کسی شہر میں گیا اور وہ شہر اس کو بہت پسند آ گیا تو تعبیر ہے کہ عزت اور مرتبہ پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ گاؤں کے شہر میں گیا، تعبیر ہے کہ اس کو خوب خیر و برکت حاصل ہوگی۔ اور اگر صاحب خواب یہ دیکھتا ہے کہ شہر سے گاؤں کو گیا تو یہ تعبیر ہے کہ اس کی جو دلی مراد ہوگی وہ پوری ہوگی۔ اور اگر کوئی صاحب یہ دیکھتا ہے کہ شہر میں گم ہو گیا تو اس کی تعبیر نیک ہے کہ عورتیں کسی اور شہر میں جا رہی ہیں، تو تعبیر ہے کہ اس شہر میں فتنہ اور بلا آئے گی۔ اور اگر دیکھے کہ شہر میں آراستہ عورتیں آئی ہیں تو تعبیر ہے اس ملک میں نعمت اور فراغی ہوگی۔ اور اگر دیکھے کہ عورتیں شہر کے اندر گئیں، تعبیر ہے کہ بادشاہ کے غلام وہاں جائیں گے اور ظلم اور بے انصافی کریں گے۔ اور اگر کوئی صاحب اپنے خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ عورتیں منہ باندھ کر شہر کے اندر گئیں، تعبیر ہے کہ اس شہر میں ناخوش مائیں جائیں گی۔ اور اگر خواب میں کسی شہر کے مشرقی جانب دیکھے، تعبیر ہے کہ مغربی جانب بہتری آئے گی۔ اگر کوئی صاحب اپنے خواب میں ہندوستان کا شہر دیکھتا ہے تو تعبیر بد ہے۔ اور اگر اپنے آپ کو ترکستان کے شہر میں دیکھے تو تعبیر ہے کہ اپنے دشمن پر فتح پائے گا۔ اور اگر اپنے آپ کو بلغار اور شکامان کے شہر میں دیکھے
تو تعبیر ہے کہ اس پر خیانت ہوگی اور اس کا کام پوشیدہ ہوں گے۔ اور اگر اپنے آپ کو نہروں والے شہر میں دیکھے، یعنی جہاں پر دریا ہوں یا بہت سی نہریں ہوں، جیسے مصر کا شہر ہے، تو یہ تعبیر ہے کہ عزت اور مرتبہ اور امن پائے گا۔ اور اگر اپنے آپ کو خوازن میں دیکھے تو تعبیر ہے اس کا کام بند ہوگا۔ اور اگر اپنے آپ کو عراق کے شہر میں دیکھے تو تعبیر ہے کہ دولت اور مراد پائے گا۔ اور اگر اپنے آپ کو خراسان کے شہر میں دیکھے تو اس کا کام بآسانی پورا ہو جائے گا۔ اور اگر اپنے آپ کو شہر فرانس میں دیکھے، تعبیر ہے کہ اس کی صحبت و پارسال لوگوں سے ہوگی۔ اور اگر اپنے آپ کو شہر فرانس میں دیکھتا ہے تو یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ اس کی صحبت نیک لوگوں سے ہوگی۔ اور اگر اپنے آپ کو کرامان کے شہر میں دیکھتا ہے تو تعبیر ہے کہ اس کا خاندان بڑا ہوگا۔ اور اپنے آپ کو حجاز کے شہر میں دیکھے تو تعبیر ہے حج کرے گا۔ اور اگر یمن کے شہر میں دیکھے تو سلامتی اور امن پر دلیل ہے۔ اور اگر مصر میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو دلیل ہے کہ شاد اور خوش ہوگا۔ اور اگر اپنے آپ کو آذربائیجان کے شہروں میں دیکھیں تو دلیل ہے کہ کاموں میں رنج اور بلا تکلیف اٹھائے گا۔ اور اگر اپنے آپ کو آرمیسیا کے شہروں میں دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کی مراد پوری ہوگی۔ اور اگر مغرب کے شہروں میں دیکھے، یعنی جو مغرب کی طرف شہر آباد ہیں، ان میں سے کسی بھی شہر میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو تعبیر ہے اس کا کام نقصان میں پڑے گا۔ اور اگر اپنے آپ کو فرنگ کے شہر میں دیکھے تو تعبیر ہے کہ اس کے دنیا کے کام نیک ہوں گے، لیکن اس کا دین ضعیف ہوگا۔ اور اگر اپنے آپ کو فرنگ کے شہروں میں دیکھتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے دنیا کے کام آسان ہوں گے، لیکن اس کا دین ضعیف اور کمزور ہوگا۔ اور اگر اپنے آپ کو شہروان کے شہروں میں دیکھتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا کام نیک ہوگا۔ تو یہ آج ہمارے ایک خواب کی تعبیر تھی۔ اس کا پہلا حصہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، دوسرا حصہ بھی بہت جلد آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اس کا عنوان ہوگا کہ ایک شہر سے دوسری شہر کی طرف جانا۔ یعنی اگر کوئی صاحب ایک شہر سے دوسری شہر کی طرف اپنے آپ کو جاتا ہوا دیکھے، سفر کرتا ہوا دیکھے، تو اس کی بھی مختلف تعبیریں ہیں کہ اگر کوئی صاحب اپنے خواب میں مدینے کو دیکھتا ہے کہ اس کی کیا تعبیر ہے، مکے کو دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے، اسی طرح مختلف ملکوں کے شہروں کو یا مختلف ملکوں میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں نے جو کچھ پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں نے جو کچھ بیان کیا اور آپ نے جو کچھ سنا، اس میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ میں اس کی بارگاہ میں توبہ کا طلبگار ہوں۔ کوشش کریں کہ میرے چینل کو خوب سے خوب شیئر کیا کریں، سبسکرائب بھی کر دیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔